سریج بن یونس اور یعقوب دورقی نے کہا حشیم نے ہمیں سیار کے واسطے سے شعبی سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی. کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ کہلوایا جہاں تک تمہارے بس میں ہوگا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی پر. یعقوب نے اپنی روایت میں کہا ہمیں سیار نے حدیث سنائی، یعنی یعقوب نے براہ راست سیار سے بھی یہ روایت سنی اور حشیم کے واسطے سے بھی. لفظ وہی تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 201. یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے سنا، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب شراب پی رہا ہو تو وہ مومن ہو. ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبد الملک بن ابی بکر بن عبد الرحمن نے مجھے خبر دی کہ اس کے والد ابو بکر ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ سب باتیں روایت کرتے، پھر کہتے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان میں یہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ کسی بڑی قدر و قیمت والی چیز کو جس کی وجہ سے لوگ لوٹنے والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں وہ نہیں لوٹتا کہ جب لوٹ رہا ہو تو وہ مومن ہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 202. عقیل بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب زہری نے کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا. پھر گزشتہ حدیث کی طرح بیان کیا جس میں لوٹ کا ذکر تو ہے لیکن قدر و منزلت والی چیز کے الفاظ نہیں. ابن شہاب زہری نے کہا مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث سنائی جس طرح ابو بکر کی روایت ہے لیکن اس میں لوٹ کا ذکر نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 203. اوزاعی نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن مسیب، ابو سلمہ اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح عقیل نے زہری سے حدیث بیان کی اور اس میں لوٹ کا تذکرہ کیا لیکن قدر و قیمت والی چیز کے الفاظ نہیں کہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 204. صفوان بن سلیم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام عطا بن یسار سے اور حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 205. قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز دراوردی، علا بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 206. معمر نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. ان سب یعنی صفوان، علا اور معمر کی روایات 205 تا 207 امام زہری کی روایت 204 کے مانند ہے. البتہ علا اور صفوان کی بیان کردہ حدیث روایت 205 اور 206 میں جس کی طرف سے لوگ نظر اٹھاتے ہیں کہ الفاظ موجود نہیں، اور حمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں مومن لوگ اس چیز کی قدر و قیمت کی بنا پر اس کی طرف سے اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ لوٹتے وقت مومن نہیں ہوتے. اور معمر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب خیانت کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، لہٰذا تم ان تمام کاموں سے بچو، تم بچو. صحیح مسلم حدیث نمبر 207. شعبہ نے سلیمان سے، انہوں نے زکوان سے
اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ پی رہا ہو تو مومن ہو، اور ان کو بعد میں توبہ کا موقع دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 208۔ سفیان نے سلیمان اعمش کے حوالے سے خبر دی کہ ذکوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا کہ جب وہ زنا کر رہا ہو۔ آگے سفیان نے شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 209۔ عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اعمش سے، انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہوں گے وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کسی میں ان میں سے ایک عادت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے۔ وہ 4 یہ ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ البتہ سفیان کی روایت میں خلہ کے بجائے خصلہ کا لفظ ہے، معنی وہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 210۔ نافع بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 211۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ غلام علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے خبر دی، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 212۔ یحییٰ بن محمد بن قیس ابو زکیر نے کہا، میں نے علا بن عبد الرحمن کو اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا، منافقی علامات 3 ہیں، چاہے وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 213۔ حماد بن سلامہ نے داؤد بن ابی ہندہ سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، جو یحییٰ بن محمد کی علا سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، خواہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 214۔ نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 215۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی سے کہا، اے کافر، تو دونوں میں سے ایک کفر کی اس نسبت کے ساتھ لوٹے گا، اگر وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کہا تو ٹھیک، ورنہ یہ بات اسی کہنے والے پر لوٹ آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 216۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ الزام اسے کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ عمل کفر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 218۔ خالد نے ابو عثمان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا تو میں جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ملا اور پوچھا، یہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 219۔ عاصم نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے، یہ بات میرے دونوں کانوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور میرے دل نے یاد رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس نے اپنے والد کے سوا کسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 220۔